بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہلول دانا اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ بہلول دانا نے کون سے ایسے حیران کن 3 سوال کیے جنہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو لاجواب کر دیا، اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوالوں کے جواب غلط دیے۔ محترم ناظرین، آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دیں۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کے بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا، جی میں جنید بغدادی ہوں۔ بہلول نے فرمایا، تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ شیخ نے فرمایا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے فرمایا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ شیخ نے جواب دیا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ شیخ نے کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ بات سن کر بہلول دانا اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو، اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، اے شیخ جنید بغدادی، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے۔ شیخ نے فرمایا، او اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول دانا ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ شیخ نے جواب دیا، میں ہوں شیخ بغدادی جو کھانا کھانے کے طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں۔ بہلول دانا نے فرمایا، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ نے جواب دیا، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ یہ سن کر بہلول نے جواب دیا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف ہیں، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ بہلول دانا نے ایک بار پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول دانا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا؟ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول دانا نے فرمایا، اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو کمرے میں سونے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے۔ بہلول دانا نے فرمایا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بعد کی چیز ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آزمائش و ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے
ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بیلول دانا نے گفتگو کا طریقہ بتایا۔ بیلول دانا نے فرمایا کہ گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی، خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں ہی کہی جائے، تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر بیلول دانا نے سونے کے طریقے کے متعلق بتایا۔ اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بیلول دانا کی یہ بات ختم ہوتے ہی حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہے۔ محترم ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بزرگان دین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔